بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ادرک کے رس میں شہد ملا کر چاٹ لو، گلا جیسا بھی خراب ہو بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ منہ کی بدبو ختم کرنے کے لیے انجیر کا استعمال کریں۔ چاول زیادہ دیر تک ہضم نہیں ہوتے۔ دودھ میں موجود پروٹین گیس اور قبض کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے، اس کی جگہ دہی کا استعمال کریں۔ تلی ہوئی چیز کوئی بھی ہو قبض کی وجہ بن سکتی ہے۔ عرق گلاب میں روئی کو بھگو کر چہرہ صاف کریں، جلد پر موجود میل کچیل سب صاف ہو جائے گی۔ عرق گلاب چہرے کو نرم و ملائم رکھتا ہے اور چہرے کو چمکدار اور صاف بناتا ہے۔ دوپہر کے وقت سلاد کا استعمال عمر کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ جو دائیں کروٹ کو لیٹے ہیں ان کو جلدی نیند آ جاتی ہے۔ صبح کے وقت سبز چیزیں زیادہ دیکھنے سے آپ کی نظر تیز ہوگی۔ سینے میں بلغم ہو تو پالک کے ساتھ کلونجی کھاؤ۔ سر میں کنگھی کرنے سے سر کی جلد میں خون کی روانگی کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو 12 گھنٹے بیٹھنے کی عادت ہے تو 60% امید ہے کہ اگلے 2 سال میں آپ بیماریوں میں گر جاؤ گے۔ زیادہ چائے پینا آپ کی جلد کو خراب کرتا ہے اور نظر کو کمزور کرتا ہے۔ دن میں صرف کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے دور ہو جاتا ہے۔ نہار منہ ادرک کی خوشبو سونگھ لیا کرو، اس سے فالج کی بیماری نہیں ہوگی۔ بھینس کا دودھ جسم کو موٹا کرتا ہے۔ ہمیشہ فٹ رہنے کے چند اصول۔ ناشتہ ہمیشہ بادشاہوں کے جیسا کرو اور روزانہ دوپہر کا کھانا عام لوگوں کے جیسا کھاؤ اور رات کو غریبوں کے جیسا کھانا کھاؤ۔ زیادہ مرچ مسالے کھانے سے بہت جلد الرجی پیدا ہوتی ہے۔ املی کا شربت نہار منہ پینے سے چند دنوں بعد موٹاپا غائب ہو جاتا ہے۔ کدو زیادہ کھانے والے لوگوں کو سکون کی نیند آتی ہے۔ چاولوں کے شوقین پریشان نہ ہوں۔ چاول کھانے کے بعد بدہضمی کا مسئلہ ہو تو چاولوں کے بعد تھوڑا سا خشک یا تازہ ناریل بھگو کر کھا لے، چاول فوری ہضم ہو جاتے ہیں۔ ایک کھجور کھانے سے پہلے کھا لیا کرو، کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو تو نمکین پانی پی لیا کرو۔ سلاد کا استعمال دوپہر کو کھانے میں کرنا، کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو تو نمکین پانی پی لیا کرو۔ جس عورت کی بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں وہ عورت خوش قسمت ہوتی ہے۔ دیر سے نیند آنا دماغ تیز ہونے کی علامت ہے۔ جمعے والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ایک سے زیادہ تلی ہوئی چیزیں سموسے پکوڑے وغیرہ مت کھائیں۔ جس عورت کے بیٹے ہوتے ہیں وہ نیک ہوتی ہے۔ دانتوں کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو چنبیلی کے پتے پانی میں ابال لیں، اس میں تھوڑا نمک ملا کر صبح و شام غرارے کر لیں۔ نیند نہ آنے میں مسئلہ ہو تو رات سونے سے پہلے 1 کپ گرم دودھ اس میں دیسی گھی ڈال کر پی لیں۔ صبح چست اور تر و تازہ رہنے کے لیے پہلے 1 کپ گرم دودھ اس میں دیسی گھی ڈال کر پی لیں۔ انجیکشن کی جگہ سوجنے کی صورت میں برف کی ٹکور کریں۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ رات کو کھجور کھانے سے معدہ خشک نہیں ہوتا اور نہ ہی معدے کا کینسر ہوتا ہے۔ پیشاب کی رکاوٹ اور جلن دور کرنے کے لیے موسم گرما میں گرما استعمال کریں۔
شہد کی مکھی کاٹ لے تو سرکہ میں نمک ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں اور ڈنک نکال دیں۔ سوجن اور درد ختم ہو جائے گی۔ گائے کا دودھ پی لو، جوانی واپس آ جائے گی۔ شام کو میٹھی چیزیں نہ کھاؤ بلکہ کڑوی کھاؤ، اس سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ جو لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھاتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں۔ اکثر بیٹھے بیٹھے بازو یا ٹانگیں سن ہو جائیں تو اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور ٹانگوں کو حرکت دیں تاکہ خون کی گردش تیز ہو۔ آئلی جلد زیادہ رہتی ہو تو کیلے کا استعمال کرو۔ جو لوگ کنگھی بہت کم کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بال جلدی گر جاتے ہیں۔ نہار منہ دار چینی کا مشک سونگھنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ سینے میں بلغم ہو تو پالک کے ساتھ کلونجی کھاؤ۔ سر میں کنگھی کرنے سے سر کی جلد میں خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو 12 گھنٹے بیٹھنے کی عادت ہے، تکیے کے بغیر سونے سے بندے کی کمر مضبوط ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کمر درد کا مسئلہ ہو تو اس سے آپ آرام محسوس کریں گے۔ پیشاب جلن کے ساتھ اور پیلا آئے تو بھنڈی کی سبزی پکا کر کھائیں، پیشاب کی جلن اور پیلا پن ختم ہو جائے گا۔ ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل پانی پئیں اور کھانے کے 1 گھنٹے بعد پانی پئیں۔ معدے کی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہے یا بھوک لگنے پر کھانے کا دل نہ کرے تو ایسے میں گڑ کا استعمال کریں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔